بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو روزے کے آداب میں 6 باتیں علماء تحریر فرماتے ہیں، ان میں سے 2 باتوں کا ذکر ہوا کہ روزے میں زبان کی حفاظت ہو، اسی طرح آنکھوں کی حفاظت ہو۔ تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے کہ ہر بری چیز سے، ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا، سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہے۔ چوتھی چیز باقی بدن کے جو اعضاء ہیں، مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح باقی بدن کے اعضاء کا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے، یعنی حرام تو حرام، ڈاؤٹ فل جو چیزیں، اس سے بھی محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض اور بیماری کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا زہر بھی ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے گی مگر یہ زہر ساتھ ہی اسے ہلاک بھی کر دے گا۔ 5ویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، یعنی ایک دم پیٹ بھر کر کے کھائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصود روزے سے شہوانی اور پھر جانوروں والی قوت کا کم کرنا ہے، اور قوت نورانیہ اور قوت ملکیہ، فرشتوں کے جو اوصاف ہیں ان کو بڑھانا ہے۔ 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا ہے، اگر 1 مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے تو کیا جان نکل جاتی ہے؟ مگر ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ افطار کے وقت تلافی ما فات میں اور سحر کے وقت میں حفظ ما تقدم میں، تلافی ما فات یعنی صبح سے بھوکے رہے ہیں، اس نیت سے خوب کھاتے ہیں، پھر سحر کے وقت میں حفظ ما تقدم یعنی سحری کے وقت میں شام تک بھوکا رہنا ہے نا بول کر کے کھاتے ہیں، دونوں ٹائم پہ بھر بھر کے کھاتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت کے، اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ رمضان مبارک بھی ہم لوگوں کے لیے کھانے کا ہی کام دیتا ہے۔ علامہ غزالی لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی۔ حقیقتاً ہم لوگ بجز اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ اور زیادتی مختلف قسم کی کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی۔ یعنی اس زمانے میں لکھ رہے ہیں، اس زمانے سے ہی چل رہا ہے سب جو اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں، قریب 70-80 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے۔ بلکہ اور زیادتی، لوگوں کی عادت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ عمدہ چیزیں رمضان کے لیے رکھتے ہیں، اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کے کھاتا ہے، تو بجائے قوت شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ روزے کے اندر مختلف غرض اور فائدے اور اس کے مشروع ہونے سے مختلف منفعتیں، فائدے مقصود ہیں، وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہے۔ بڑا نفع تو یہی ہے جو معلوم ہو چکا، یعنی شہوتوں کا توڑنا، یہ بھی اسی پر موقوف ہے کہ کچھ وقت بھوک کی حالت میں گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے۔ جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ دوسری غرض روزے سے فقیروں کے ساتھ تشبہ اور ان کے حال پر نظر ہے، وہ بھی جبھی حاصل ہو سکتی ہے جب سحر میں معدے کو دودھ جلیبی سے اتنا نہ بھر لے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ فقراء اور مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ مشابہت جبھی ہو سکتی ہے جب کچھ وقت بھوک کی بےتابی کا بھی گزرے۔ بشر حافی کے پاس ایک شخص گئے، وہ سردی میں کانپ رہے تھے، کپڑے پاس رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ وقت کپڑے نکالنے کا ہے؟ فرمایا کہ فقراء بہت ہیں اور مجھ میں ان کی ہمدردی کی طاقت نہیں ہے،
اتنی ہمدردی کر لوں کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں. اللہ. اب ہمارے کچھ جوک لگتا نہیں, چپکے لکھے رہیں گا لاٹ پوٹ. ابھی سچے واقعات بھی ہم لوگوں کو ڈھونگی لگتے ہیں. مشائخ صوفیہ نے عامتاً اس پر تنبیہ فرمائی ہے. فقہا نے بھی اس کی تصریح کی ہے. صاحب مراقی الفلاح لکھتے ہیں کہ سحور میں یعنی سحری کھانے میں زیادتی نہ کرے, جیسا کہ متنعم لوگوں کی عادت ہے. مطلب متنعم کے آسودہ, ناز و نعمت میں پلنے والے لوگ, مالدار, تو ان لوگوں کی جیسی عادت ہے. یہ غرض کو فوت کر دیتا ہے. علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں, غرض کا مقصود یہ ہے کہ بھوک کی تلخی کچھ محسوس ہو تاکہ ثواب کی زیادتی کا سبب ہو, مسکینوں فقراء پر ترس آ سکے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی برتن کا بھرنا اس قدر ناپسند نہیں جتنا کہ پیٹ کا بھرنا ناپسند ہے. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے. اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ 1/3 پیٹ کھانے کے لیے رکھے, 1/3 پینے کے لیے, 1/3 خالی. تہائی کا مطلب 1/3. آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک مسلسل لگاتار روزہ رکھتے تھے کہ درمیان میں کچھ بھی نہیں نوش فرماتے تھے. میں نے اپنے استاد اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو پورے رمضان میں دیکھا, افطار اور سحری دونوں وقت کی مقدار تقریباً 1.5 چپاتی سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. کوئی خادم عرض بھی کرتا تو فرماتے بھوک نہیں ہوتی, دوستوں کے خیال سے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. اور اس سے بڑھ کر حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا ہے, کئی دن مسلسل ایسے گزر جاتے تھے کہ تمام رات کی مقدار سحر اور افطار بے دودھ کے چائے کے چند فنجان کے سوا کچھ نہیں ہوتی تھی, یعنی چند گھونٹ. ایک مرتبہ حضرت کے مخلص خادم حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لجاجت سے عرض کیا کہ ضعف بہت ہو جائے گا, کمزوری ہو جائے گی. حضرت کچھ تناول نہیں فرماتے. تو حضرت نے فرمایا, الحمدللہ جنت کا لطف حاصل ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم گنہگاروں کو بھی ان پاک ہستیوں کا اتباع نصیب فرمائے تو زہ نصیب. چھٹی چیز جس کا لحاظ روزے دار کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے بعد میں اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قبول بھی ہے یا قبول نہیں ہے. اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نامعلوم کوئی لغزش جس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا, توجہ نہیں ہوتی, ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں, قرآن پاک ان کو لعنت کرتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, قیامت میں جن لوگوں کا اولین وہلہ میں فیصلہ ہوگا ان کے من جملہ ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا, اور اللہ کے جو انعام دنیا میں اس پر ہوئے تھے وہ اس کو جتائے جائیں گے, اور سب نعمتوں کا اقرار کرے گا. اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا, ان نعمتوں میں تو نے کیا حق ادا کیا؟ وہ عرض کرے گا, تیرے راستے میں قتال کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا. ارشاد ہوگا, جھوٹ ہے, بلکہ قتال اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں. سو کہا جا چکا. اس کے بعد حکم ہوگا, منہ کے بل کھینچ کر کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے. ایسے ایک عالم کو بھی بلایا جائے گا, اس کو بھی اسی طرح سے اللہ کی انعامات جتلا کر کے پوچھا جائے گا, ان انعامات کے بدلے میں کیا کارگزاری ہے؟ وہ عرض کرے گا, علم سیکھا, دوسروں کو سکھایا, تیری رضا کے خاطر تلاوت کی. ارشاد ہوگا, جھوٹ ہے, یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ علامہ کہیں. سو کہا جا چکا. اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی طرح ایک دولت مند, اسے بھی بلایا جائے گا, اس سے انعامات اللہ کے احسانات شمار کرانے اقرار کرا لینے کے بعد میں پوچھا جائے گا, اللہ کی نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ تو کہے گا, کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں میں نے کچھ خرچ نہ کیا. ارشاد ہوگا, جھوٹ ہے, یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ سخی کہیں, دانی کہیں. سو کہا جا چکا. اس کو بھی حکم ہوگا, منہ کے بل کھینچ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے. اللہ محفوظ فرمائے, یہ سب بد نیتی کے ثمرات ہیں, بری نیت کی وجہ سے. اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہیں. اس لیے روزے دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ یہ کہیں قبول تو ناقابل قبول تو نہیں, اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ
اس روزے کو، عبادت کو اپنی رضا کا سبب بنا لے۔ مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے، اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا ایک دوسری بات ہے، اور کریم آقا کے لطف پر مہربانی، اس کی مہربانی پر نگاہ رکھنا ایک دوسری بات ہے۔ اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہیں۔ گناہ پر بھی کبھی ثواب دے دیتے ہیں، تو پھر کوتاہی عمل کا کیا ذکر۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں عام صلحاء کے لیے ضروری بتلائی جاتی ہیں۔ تو یہ عام نیک لوگوں کے لیے، اور خواص مقربین کے لیے ان کے ساتھ ایک 7ویں چیز کا بھی اضافہ فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف بھی متوجہ نہ ہونے دے، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کہ افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزے میں شام کو افطار کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ بھی غلط ہی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رزق کے وعدے پر اعتماد کی کمی ہے۔ شرح احیاء میں بعض مشائخ کا قصہ لکھا ہے کہ اگر افطار کے وقت سے پہلے کوئی چیز کہیں سے آ جاتی تھی تو اس کو کسی دوسرے کو دے دیتے تھے، مبادا دل کو اس کی طرف التفات ہو جائے، توجہ ہو جائے، اور توکل میں کسی قسم کی کمی ہو جائے۔ مگر یہ سب باتیں بڑے لوگوں کے لیے ہیں، ہم لوگوں کو ان باتوں کی ہوس کرنا بھی بے محل ہے۔ یہ سب باتیں ہمارے لیے باؤنس ہو جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ اس حالت پر پہنچے بغیر اس کو اختیار کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کتب علیکم الصیام میں آدمی کے ہر جز پر روزہ فرض کیا گیا ہے، بس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا، کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے پرہیز کرنا، آنکھ کا روزہ لہو و لعب کی چیزوں سے احتراز ہے، اور ایسے ہی باقی جو اعضاء ہیں، حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص اور شہوتوں سے بچنا ہے، دل کا روزہ دنیا کی محبت سے خالی رکھنا ہے، روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی پرہیز کرنا ہے، اور سر خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی احتراز ہے۔ تو یہ روزے کے آداب بتائے گئے ہیں، اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنا روزہ ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے رکھیں، کیا ہوتا ہے ہمارے کو ثواب ملے۔ روزہ اسی لیے تو رکھا جاتا ہے تاکہ ہم کو ثواب ملے۔ ثواب ملنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم پیٹ کو کھانے پینے سے بچاتے ہیں، وہیں اپنے دوسرے اعضاء کو بھی غلط چیزوں سے بچائیں، حرام چیزوں سے بچائیں، مکروہ چیزوں سے بچائیں، آنکھ کو، کان کو، زبان کو، ہاتھ کو، پیر کو، حتیٰ کہ دل اور دماغ کو بھی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی روزے کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے روزوں کو قبول فرماتے ہیں ان خوش نصیب لوگوں میں ہم سب مسلمانوں کو شامل فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔